अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रुकमा इरफान मलिक। वेलकम टू अनदर वीलॉग। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, बल्कि मैं तो कहूँगी सानहा रूनुमा हुआ डिफेंस फेज़ 7 हफ्ते की रात 9 बजे, जहाँ पर कम उम्री की ड्राइविंग ने एक दूसरे ख़ानदान के 6 अफराद की जान ले ली। अ, अफनान इस बच्चे का नाम है, जिसकी उम्र इब्तदाई तौर पर 14 साल बताई गई, फिर 15 साल बताई गई, फिर 16 साल बताई गई। अब इसकी एज जो है गुज़श्ता रोज़ अदालत में 17 साल जो है वो बताई गई। अच्छा जी, ये तो वाक़या रूनुमा हुआ इस बच्चे की गफ़लत की वजह से, कम उम्री की ड्राइविंग की वजह से। बच्चा जो था वन वे आ रहा था, ओवर स्पीडिंग कर रहा था, स्टंट्स दिखा रहा था, गाड़ी को ज़िगज़ैग लेकर आया और उसके बाद सामने से आने वाली गाड़ी को इसने हिट किया और वो गाड़ी बल खाती दूर चली गई और उसमें एक ही ख़ानदान के जो 6 अफ़राद थे वो ज़िंदगी की बाज़ी हार गए। रफ़ाकत साहब, एक साहब का नाम बताया जा रहा है, जिनके ख़ानदान के ये 6 अफ़राद थे, जिसमें इनकी बीवी शामिल हैं, बेटा और बहू शामिल हैं, दामाद शामिल हैं और घर के 2 बच्चे शामिल हैं। यानी कुल 6 अफ़राद ज़िंदगी की बाज़ी हार गए। हम अगर ये सोचें कितना बड़ा सानहा इन लोगों के घर रूनुमा हुआ। आपके घर में अगर एक मौत हो जाए ना, तो कई महीने, कई साल लग जाते हैं उस ट्रॉमा को भूलते-भूलते। यहाँ पर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, एक घर से 6 जनाज़े उठे। और किस वजह से? महज़ किसी दूसरे बच्चे की गफ़लत की वजह से, जिसमें मैं तो कहूँगी सिर्फ़ और सिर्फ़ पेरेंट्स की गफ़लत है। अच्छा, इब्तदाई तौर पर जब मौके से इस बच्चे को गिरफ़्तार किया गया, इसके साथ इस गाड़ी में तकरीबन 3 से 4 इसके दोस्त भी सवार थे, जो कि मौके से ही फ़रार हो गए। और इस बच्चे को जब गिरफ़्तार किया गया, सो जो इब्तदाई तौर पर इसका बयान था, वो इसने तब्दील कर लिया वंस इसने कॉल पर किसी से बात की। और इसका उसके बाद ये कहना था, उस कॉल के बाद, इस हादसे के बाद जो कॉल पर बात हुई, इसने अपना बयान बदला और इसका ये कहना था कि जी, मेरे पेरेंट्स ने, मेरे वालिद और मेरी वालदा दोनों मुझे गाड़ी चलाने से मना करते थे और मैं अपनी मर्ज़ी से जो था वो गाड़ी लेकर घर से बाहर निकला। मैं यहाँ पर एक सवाल ये करना चाहती हूँ कि आपका बच्चा ऐसे कैसे हो सकता है कि वो गाड़ी की चाबी पकड़े, वो घर से बाहर जाए और आपको पता ही ना हो? उसने ड्राइविंग सीखी, आपको पता ही ना हो। जबकि इस बच्चे के जो नेबर्स हैं, वो यही कहते हैं कि ये बच्चा गाड़ी ही बहुत तेज़ चलाता था। गाड़ी तेज़ चलाना एक अलहदा बात है, लेकिन आप कम उम्री में बच्चे के हाथ में गाड़ी दे रहे हैं। लेकिन ये कोई अनोखा वाक़या नहीं है। ऐसे मैं अपने इर्द-गिर्द बहुत से लोग देखती हूँ, जिनके बच्चों की एज जो है वो 12, 13, 14 साल है, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों के हाथ में गाड़ी की चाबियाँ पकड़ाई हुई हैं। माएँ साथ बैठती हैं, माएँ फ़ख्र महसूस करती हैं, शेखी महसूस करती हैं, दाँत निकाल रही होती हैं कि हमारा बच्चा जो है, देखें जी, इतनी ज़बरदस्त गाड़ी चला रहा है इतनी कम उम्री में। एनी हाउ, ये तो जब वाक़या रूनुमा हुआ, उसके बाद इसके कुछ डेवलपमेंट्स हैं, कुछ हक़ाइक़ है जो आपके सामने रखना चाहूँगी। जब ये वाक़या रूनुमा हुआ रात 9 बजे, 3 बजे जो था, इन लाशों को जनरल हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया और इनका पोस्टमार्टम नहीं होने दिया जा रहा था, बिकॉज़ जो अफ़नान, जो कि मुल्ज़िम है इस केस में, उसकी फ़ैमिली की तरफ से प्रेशर था और वो हर हरबा इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन उसके बाद जो रफ़ाकत साहब है, जिनके ख़ानदान के 6 अफ़राद इस वाक़ये में जाँ बहक हुए, उन्होंने ये कहा कि हम जो है लाशें फ़िरोज़पुर रोड पर रख कर वहाँ पर धरना देंगे। उसके बाद ये मामला थोड़ा-सा आगे बढ़ा। तकरीबन 14 घंटे ताख़ीर के बाद 6 के 6 लोगों का पोस्टमार्टम हुआ। उसके बाद इनकी ऑब्वियसली घर शिफ्ट किया गया और वहाँ नमाज़ जनाज़ा जो थी वो अदा की गई। एथिकली अगर आपके बच्चे से कोई गलती हो जाए, तो आपको चाहिए, हादसा रूनुमा हो गया, सानहा जो होना था हो गया, मरने वाले मर गए। लेकिन एथिकली यहाँ पर काम क्या होता है कि आप उन लोगों के घर जाएँ, उनसे माफ़ी माँगे, रोकर माफ़ी माँगे, जैसे मर्ज़ी माफ़ी माँगे, आप एपोलोजाइज़ तो करें। अगर आपके दिल में नदामत नहीं है, आप चेहरा वैसा बना लें, लेकिन आप अगले का साथ तो दें वहाँ जाकर। जो एथिकली क्या होता, वो ज़्यादा से ज़्यादा गुस्सा करते, कोई शोर-शराबा करते, लेकिन आप तो अपना फ़र्ज़ अदा करते। इस वाक़ये को तकरीबन 3 से 4 रोज़ आज गुज़र चुके हैं, लेकिन अफ़नान के घर में से ना उसके वालिद ना वालदा दोनों जो हैं, या कोई और शख़्स, वो रफ़ाकत साहब के घर जो है वो नहीं गया और किसी ने उनसे अफ़सोस नहीं किया, ताज़ियत नहीं की, नदामत का इज़हार नहीं किया। ये जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, मेरी डायरेक्ट सोर्स से अपने बात हुई और उन्होंने मुझे ये सारी बात बताई है, जिसके बाद ये मैं इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचा रही हूँ। बल्कि उनका ये कहना था कि जो अफ़नान जिस फ़ैमिली से बिलॉन्ग करता है, वो फ़ैमिली रीज़नेबल फ़ैमिली है, लेकिन हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ किया जाता है जिसके पास पैसा हो। सो
यहाँ پر یہ جو بچہ ہے اس کے والد جو ہیں وہ پراپرٹی ڈیلر بتائے جا رہے ہیں، پیسہ بھی ان کے پاس ہے، اور یہ لوگ انڈائریکٹلی جو جو جاں بحق ہونے والوں کے ورثاء ہیں ان کو اپروچ کر رہے ہیں، ان کو پریشرائز کر رہے ہیں. ڈائریکٹ کسی ڈیل کی بات نہیں کی گئی، لیکن انڈائریکٹلی جو ہے پولیس کے سینئر افسران کو اور اس کے ساتھ ساتھ اور دوسرے جو اس وقت حکومتی عہدوں پر لوگ بیٹھے ہیں ان کا اثر و رسوخ استعمال کر کے جو ہے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس معاملے کو دبایا جا سکے. بلکہ میرے جو سورس ہیں ان کا اس حوالے سے یہ بھی کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب واز سپوز ٹو وزٹ دا وکٹمز ہاؤس، جہاں پر لوگوں کا انتقال ہوا ہے، اور بعد میں انہی لوگوں نے افنان کے پیرنٹس اور جو جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے وزیر اعلیٰ کا جو دورہ ہے اس کو رکوایا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ لوگ جو ہیں خود بھی پولیس کو کوئی موقف نہیں دے رہے، نہ ان کے گھر سے کوئی بھی پولیس کو موقف دے رہا ہے. بچے کا ابتدائی طور پر یہی کہنا ہے کہ میرے پیرنٹس مجھے منع کرتے تھے، میں اپنی مرضی سے گاڑی لے کر گیا اور اس کے بعد یہ میری وجہ سے ہی حادثہ رونما ہوا ہے. لیکن میں چاہوں گی کہ اس واقعے میں جو پیرنٹس ہیں ان کو بھی شامل تفتیش کیا جائے، پراپر انویسٹیگیٹ کیا جائے، اور بچے کے ساتھ ساتھ اس کے پیرنٹس کو سب سے زیادہ سزا جو ہے اس کے والد کو ملنی چاہیے، جنہوں نے بچے کو گاڑی سیکھنے دی اور پھر بچے کو گاڑی اکیلے چلانے کی اجازت دی. اکیلے چلانا کہ آپ خود بھی ساتھ بیٹھے ہوں، آپ کو اس طرح کا کوئی بھی کام نہیں کرنا چاہیے. گزشتہ روز اس بچے کو عدالت میں پیش کیا گیا، کینٹ کچہری میں عمران یعقوب کی عدالت میں اس کو پیش کیا گیا، جہاں پر پولیس کی جانب سے اس کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی. یہ بچہ جو تھا یہ اپنے وکیل کے ہمراہ پیش ہوا، ابھی تک تو یہ پولیس کی کسٹڈی میں ہے، لیکن اس کا جسمانی ریمانڈ نہیں دیا گیا. جسمانی ریمانڈ میں اوبویسلی پولیس آپ سے انویسٹیگیشن کرتی ہے، آپ پولیس کی تحویل میں ہوتے ہیں. اس کا جوڈیشل ریمانڈ دیا گیا بیکاز اس کے وہاں پر وکیل نے یہ چیز پروف کی، یہ بچہ 17 سال کا ہے، لرننگ لائسنس حاصل کرنے والی اس کی ایج تھی، اور ساتھ ہی ساتھ جوڈیشل ریمانڈ پہ پھر اس کا حاصل کیا گیا، اور عدالت نے بھی جسمانی ریمانڈ دینے کی استدعا مسترد کر دی، جبکہ جسمانی ریمانڈ ہی انیشلی دیا جانا چاہیے تھا. اب یہ بچہ جو ہے جوڈیشل ریمانڈ پر ہے، اور جوڈیشل ریمانڈ حاصل کر کے اس کو جیل جو ہے وہ منتقل کیا جا چکا ہے. عدالت پیشی کے موقع پر بچے کے جو پیرنٹس تھے وہ ساتھ نہیں آئے، صرف اور صرف بچے کی جانب سے ایک وکیل عدالت میں پیش ہوا. لیکن جن لوگوں کے گھر یہ سانحہ رونما ہوا ہے ان کا یہ اس حوالے سے کہنا ہے کہ ہم تو ہر انصاف کا دروازہ جو ہے وہ کھٹکھٹائیں گے، ہم سپریم کورٹ آف پاکستان تک جائیں گے. لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ معاملات، ہم پاکستان میں رہتے ہیں، یہ ہمارے لیے بہت انفارچونیٹ سچویشن ہے کہ یہاں پر جتنا مرضی کوئی بھی بڑا سانحہ رونما ہو جائے، انصاف نہیں ملتا. مجھے بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ پاکستان میں جو انصاف ہے وہ نہیں ملتا، کیونکہ یہاں پر اثر و رسوخ پاور کو استعمال کیا جاتا ہے، اور جو مجرمان ہوتے ہیں وہ obviously وہ اس کیس میں بھی کیا ہوگا، محض 6 مہینے، سال سزا ہو جائے گی، 2 سال سزا ہو جائے گی، اس کے بعد وہ لڑکا چھوٹ جائے گا. لیکن ایتھیکلی جو اس کے یہاں پر پیرنٹس کا فریضہ تھا وہ ان کو سر انجام دینا چاہیے تھا. لیکن اس کے بعد میں ایک اور چیز جو پولیس کے اینڈ سے سامنے ہے، کیونکہ اس وقت جو پولیس ہے وہ کافی زیادہ متحرک ہے اور ایسے بچوں کو پکڑ رہی ہے جن کی ایج نہیں، لیکن یا تو وہ گاڑی چلا رہے ہیں یا موٹر بائک چلا رہے ہیں، اور یہ انیشیٹو لیا گیا ہے کہ کم عمری کی ڈرائیونگ اس کی حوصلہ شکنی کرنے کے لیے اب جو ہے وہ ایف آئی آر جو ہے وہ درج کی جائے گی، اور ساتھ ہی ساتھ بچہ جو ہے، بچے کے ساتھ ساتھ اس کے جو پیرنٹس ہیں، والد ہیں، وہ بھی سلاخوں کے پیچھے جائیں گے. اور کچھ کیسز میں 3 سال سزا ہوگی، اور کچھ کیسز میں اس سے زیادہ یا کم بھی ہو سکتی ہے. لیکن ایف آئی آر بہت اچھی بات ہے آپ درج کریں، بیکاز ایف آئی آر کسی شخص پر ایک دفعہ درج ہو جائے وہ کرمنل ریکارڈ تو آپ کا بن جاتا ہے، اور آپ کے لیے پھر بیرون ملک جانے میں، ٹریولنگ میں بھی آبویسلی بہت سے پرابلمس کا سامنا آپ کو کرنا پڑتا ہے. لیکن ہمارے یہاں پر آپ کو لگتا ہے، میں اپنے دیکھنے والوں سے مخاطب ہوں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایف آئی آر درج ہوگی اور ایف آئی آر درج اتنی آسانی سے ہو جائے گی اور یہاں پر بھی اثر و رسوخ استعمال نہیں کیا جائے گا؟ یہ جو غریب لوگ ہوں گے اور ان کے بچے اگر ڈرائیونگ وغیرہ کرتے ہیں تو انہی کی ایف آئی آریں درج ہوں گی. امیروں کے یہاں تو ملازمین پر ایف آئی آریں درج ہوتی ہیں، بچے ان کے بچ جاتے ہیں، یہاں کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. لیکن میرے خیال میں اس وقت لاہور پولیس کو اور اوبویسلی پورے پنجاب کی پولیس کو اس پر ٹھوس اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر آپ نے یہ کیا ہے کہ ایف آئی آر درج ہوگی، سو میک شیور آف اٹ کہ کوئی بچہ بھی اگر ڈرائیونگ کرتا پایا جائے، سو آپ لوگ کسی پریشر میں نہ آئیں، اثر و رسوخ کا جہاں پر استعمال کسی پاور، کسی انفلوئنس میں نہ آئیں، اور اس پر جو ہے وہ obviously ایف آئی آر جو ہے وہ درج ہونی چاہیے. بٹ بہرحال یہ معاملہ اب کورٹ میں ہے، لیٹس سی عدالتیں کیا فیصلہ کرتی ہیں.
بیکاز جب ابھی یہ تو بچہ جوڈیشل ریمانڈ میں، اس کی ضمانت بھی ہو سکتی ہے، اگر پولیس اس کا جسمانی ریمانڈ حاصل کر لیتی تو اس کی ضمانت بھی نہیں ہو سکتی تھی، بٹ میرے خیال میں اس بچے سے زیادہ اس کے پیرنٹس کو پکڑ کر، اس کے والد کو پکڑ کر ان کو کڑی سے کڑی سزا دینی چاہیے کہ آپ کی غفلت کی وجہ سے ایک ہی خاندان کے 6 افراد زندگی کی بازی جو ہے وہ ہار گئے ہیں۔ اور انفارچونیٹلی ہم پاکستان میں رہتے ہیں، یہاں پر آپ کا کوئی پیارا اگر اس طرح سے مر گیا ہے، سو پھر آپ اس کے لیے دعائے مغفرت ہی کریں، آپ اس کے لیے مغفرت کی دعا کے ساتھ ساتھ آپ بس انا للہ پڑھ لیں اور آپ روئیں دھوئیں، ساری زندگی روتے رہیں، اس غم کو بھلائیں نہیں بھولیں، لیکن آپ کو شاید انصاف نہیں ملے گا، کیونکہ یہ ہمارا ڈائلما ہے کہ ہم پاکستانی شہری ہیں اور ہم پاکستان میں رہتے ہیں، لیکن اوبویسلی اب کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے بحیثیت قوم، بحیثیت رسپانسبل سٹیزنز، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم کوئی نہ کوئی انیشیٹو لیں، ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے کوئی نہ کوئی انیشیٹو لیں اور اس طرح کے معاملات کی حوصلہ شکنی کے لیے قانون پر سختی سے عمل درآمد کروایا جائے۔